آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معاشر کے میدان میں جو سوال و جواب ہونے ہیں وہ یقیناً حق ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ نے کچھ سوالات کرنے ہیں، لیکن انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی شفقت اور پیار کے ساتھ، اور معاشر کے میدان میں ہر ایک بندے سے 5 سوال لازمی ہونے ہیں۔ پہلا سوال اس سے یہ ہوگا، آپ نے اپنی عمر کے لیل و نہار کس کام میں خرچ کیے؟ دن رات آپ کی زندگی میں آتا رہا، آپ کیا کرتے رہے؟ وہ ٹائم کہاں صرف آپ نے کیا تھا، اس کا جواب دیا جائے۔ ایک، خاص طور پہ میں نے تجھے جوانی دی تھی جو کہ قوت عمل کا زمانہ تھا، طاقت تھی، وہ تو نے جوانی کہاں گزاری ہے، اس کے متعلق بھی ہمیں بتایا جائے۔ نمبر 3، جو مال تو نے کمایا یہ حلال کی کمائی سے تھا یا حرام کی، اس کے متعلق بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ذرا بتایا جائے۔ نمبر 4، اس مال کو پھر آپ نے خرچ کس جگہ پہ کیا ہے؟ جائز کاموں پہ یا ناجائز کاموں پہ؟ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان راستوں پہ، یا طبلہ، سرنگی، بینڈ باجا، شیطانی میلے ٹھیلوں پہ؟ یہ بھی بتایا جائے۔ جو میں نے تجھے علم دیا تھا، دانائی دی تھی، سمجھداری دی تھی، زیرک انسان بنایا تھا، اس علم پہ جناب نے عمل کتنا کیا ہے؟ یہ میدان ہے، بسم اللہ جی شروع کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ 5 سوال انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے، اور میں اسٹوڈنٹ بھی تشریف فرما ہیں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں۔ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کو استاد سال کی ابتدا میں کہہ دے کہ بیٹا آپ BA کر رہے ہیں، MA کر رہے ہیں، FA کر رہے ہیں، میٹرک کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ 5 سوال آنے ہیں آپ کے امتحان میں۔ سارے بچوں کے لیے ہے کہ وہ کتابیں پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں، یہ خاص سوال آپ نے 5 لازمی یاد کرنے ہیں۔ اگر اس کے جواب بھی یہ ہیں، یہ سوال ہے، اتنا کچھ بتانے کے باوجود اگر اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے، نالائق کوئی ہو سکتا ہے؟ اس رب نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ معاشر کے میدان میں ایک سوال تجھ سے یہ بھی ہوگا کہ میری کتاب کو تو نے سمجھا تھا کہ نہیں۔ یہ اللہ نے بتایا ہے، یہ سوال جو وہ 5 بتائے ہیں وہ آقا کی زبان مبارکہ سے بیان ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ہر امتی سے یہ 5 سوال ہونے ہیں۔ اللہ یہ پوچھے گا، ہاں بھائی جو قرآن میں نے بھیجا تھا اس کے مطابق تو نے عقیدہ کتنا بنایا اور میرے محبوب کی شریعت پہ کتنا تو چلا؟ یہ ساری چیزیں اسی کے ضمن میں آ جائیں گی۔ تو دوستو بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ انسان کا ہر دن، ہر رات، ہر لحظہ، ہر سانس بڑا قیمتی ہے۔ اگر وہ میرے نبی کی شریعت کے مطابق گزارے گا تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، برکات ہی برکات ہے۔ پیچھے پڑے ہے صبح کے سبق میں، میرے نبی نے ایک دعوت مخصوصہ میں تھے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ بعض اوقات ایسی فکر آخرت پہ کلام فرماتے کو دل کرتا کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے بس بندہ اللہ اللہ ہی کرے۔ نبی ہے، زبان کی تاثیر ہے، خطابت کا جوبن ہے، اور بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ جب میرے نبی نے وہاں دعوت پہ گفتگو فرمائی، 10 سے 12 15 بندے موجود تھے، سب نے عزم کر لیا، حتیٰ کہ قسمیں تک اٹھا لی، آج کے بعد ہم کوئی VIP چیز نہیں کھائیں گے، کھانا اچھا نہیں کھائیں گے، چارپائیوں پہ یا کسی گدے وغیرہ پہ نہیں لیٹیں گے، زمین پہ آرام کریں گے۔
अपनी बीवियों तक के करीब नहीं जाएंगे, दिन में रोजे रखेंगे, रात को मुसल्ला बिछा के इबादत करेंगे, जिहाद करेंगे, तन्हाई में रहेंगे। जब मेरे नबी को पता चला, आपने फरमाया मैं रहबानियत लेके नहीं आया, मैं मिटाने आया हूँ। मैं आमना कलाल जिहाद भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, छोड़ भी देता हूँ, कभी रात को क़याम लंबा कर लेता हूँ, कभी मुख्तसर कर लेता हूँ, अपनी बीवियों को टाइम भी देता हूँ। ये है मेरा तरीक़ाकार कि सारी शरीयत पे अमल किया जाए। जो तन्हाई इख्तियार करेगा या मेरी सुन्नत से रुख फेरेगा, उसका मैं आमना के लाल के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो जो रिज़्क़ हलाल कमाता है बंदा, उसके लिए मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, गर्मी के थपेड़े बर्दाश्त करता है, उधर रोज़े की शिद्दत है, खुदा की कसम है ये तहज्जुद के बराबर का सवाब है। एक बंदा मुसल्ले पे खड़ा होकर अल्लाह की इबादत कर रहा है, उसको भी बड़ा सवाब मिल रहा है। लेकिन ये थोड़ा सवाब है रोज़े की हालत में रिज़्क़ हलाल अपने बच्चों के लिए लाना, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कमाना, जहाँ जहाँ वो पसीना गिर रहा है, आपको हर हर सांस पे नेकियां मिल रही हैं, और माशर के मैदान में आपका वो सारा टाइम दाएं तरफ पलड़े में रखवा के अल्लाह नेकियों से भर के जन्नत का वारिस बना दे। लुक़्मे हलाल के बड़े बरक़ात हैं, हलाल में बड़ी अल्लाह ने बरकत रखी है। एक मैं मिसाल सुना के आगे चलना चाहता हूँ। अल्लाह हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आपने देखा है हलाल जानवरों के रेवड़ मिलेंगे, बकरियों के, गाय के, भैंसों के। जो हराम जानवर हैं, कुत्ते बिल्लियाँ ये वो, इनके रेवड़ नहीं मिलेंगे आपको, जबकि इनकी पैदाइश ज़्यादा है। जब ये पैदा होते हैं बहुत कसीर तादाद में, लेकिन ख़त्म अल्लाह ये बताना चाहता है जो हराम होता है ज़हरन वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें बरकत शरकत नहीं हुई, आया ख़त्म, इधर आया एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, बीमारी हो गई, ख़त्म। रिज़्क़ हलाल होगा उसमें बरकत होगी, और जब बरकत मेरी तरफ से आ जाएगी, तेरा कमाना भी इबादत बन जाएगा, बच्चों पे खर्च करना भी इबादत बन जाएगा। तो आका फरमाते हैं सबसे बेहतरीन सदका तुम्हारा वो है जो तुम अपने अहलो अयाल पे खर्च करते हो, अपने बच्चों की किफ़ालत करते हो और अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करते हो। खुदा की कसम बड़ी बरकत है। अल्लाह हम सब नालायकों को आका की सुन्नत शरीयत का पाबंद बना दे। अब ज़रा मसला चलेगा जी, अल्लाह रसूलों से भी सवाल करेंगे। अब सवाल रसूलों से जो होगा, इसमें कुछ हमारे अहले सुन्नत बरेलवी जो हमारे भाई हैं, उनको मुगालता लगा, कहने लगे कि ये जो अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे रसूलों बताओ तुम्हारे बाद क्या कुछ होता रहा, तो माज़ा उजिबतुम, क्या कुछ लोगों ने तुम्हारी बात मानी। तो अल्लाह के नबी और रसूल फरमाएंगे ला इल्म लना, अल्लाह जब तक हम वहाँ थे उस वक़्त का हमें पता है किसने कलमा पढ़ा किसने न पढ़ा, जब हम दुनिया से रुखसत हो गए मौला उसके पीछे का हमें कुछ भी पता, बोलो ना भाई, उसके पीछे का हमें कुछ भी पता नहीं। साफ आयत मौजूद है ला इल्म लना, अल्लाह हमें कुछ भी इल्म नहीं, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही सब गैब की बातों को जानने वाला है। तो यहाँ से वो मेरे दोस्त कहने लगे कि भाई मसला ये है कि नऊज़ुबिल्लाह, नाराज़ ना होना यार, दोस्त दो तरह के होते हैं, बस थोड़ी सी बात समझा भी करो यार। अब मसला थोड़ा सा समाप्त करना चाहता हूँ। वो मेरे दोस्त कहते हैं कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अम्बिया के ज़ेन मफलूज हो जाएंगे। वाह अशकों, वाह अशकों, वाह तुम्हारा अकीदे पे कुर्बान जाऊँ। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अम्बिया के ज़ेन मफलूज हो जाएंगे, अल्लाह का जलाल इतना गालिब होगा उन्हें पता ही नहीं चल रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या वो थोड़ा कुरान नहीं, साथियों को कुरान पढ़वाना तो पता लग गया कुरान आधा के है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह की रहमत है, फ़ख्र नहीं है, तादीस में नेमत के तौर पे है। खुदा की कसम आज लोग फ़ख्र करते हैं अपनी अपनी दीनी जमातों पे, मैं सब के लिए दुआ गो हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे उसका नौकर बनाया है जो कुरान सुनाने वाली जमात है, जो अल्लाह की कुरान सुनाने वाली है। लोग कुरान से पूछ लेते हैं भाई माशर में नबी भी परेशान हो तो फिर खुश क्या होना है, ओ जलियो, नबियों के लिए तो वहाँ इज्जत ही इज्जत होगी। ये कौन सा अकीदा तुमने बना लिया है कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबियों का ज़ेन मफलूज हो जाएगा, उन पे नऊज़ुबिल्लाह जलाल का इतना गलबा होगा कि वो कुछ सीधी बात कर नहीं पाएंगे। आओ ज़रा कुरान से पूछते हैं कुरान क्या कहता है। सफ़ा नंबर 299 निकाले जी, सूरतुल अंबिया है, पारा नंबर 17 है, आयत करीमा का नंबर 101 है जी।
مل گئے جی؟ اللہ اکبر. دیکھیں جی، فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنى، بے شک وہ لوگ کہ ہو چکی ہے پہلے سے ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی، یعنی جو ہمارے نبی خاص ہوں گے ان کے لیے اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور رہیں گے. وہ کس سے دور رہیں گے؟ میرے نبی اور میرے نیک بندے جہنم سے دور رہیں گے. توجہ چاہتا ہوں. لا يسمعون حسیسها، سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آیت کا نمبر 101. صفحہ نمبر کیا بتایا؟ 299 299 جی. فرمایا لا يسمعون حسیسها، نہ سنیں گے وہ ہلکی سی آہٹ بھی ایسی جس سے ان کا دل گھبرائے. وہم فی مشتہت انفسہم، اور وہ اپنی من پسند کی چیزوں میں رہیں گے. خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کی بہاروں میں رہیں گے. آگے ذرا توجہ چاہتا ہوں. لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہ غمگین کرے گی انہیں بڑی گھبراہٹ، یعنی قیامت کا دن انہیں پریشان. بولو قیامت کا دن. لا يحزنهم الفزع الاکبر، جو میرے سچے نبی اور رسول ہوں گے انہیں معاشر کے دن کی گھبراہٹ کبھی بھی قریب نہیں آئے گی. کیوں؟ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، انہیں تو لینے آئیں گے اللہ کے فرشتے. کدھر کدھر گاڑی کدھر لے کے جا رہے ہو؟ حج عمرے سے بندے آ رہے ہیں، والدین آ رہے ہیں، چوہی صاحب تو ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے پہنچ گئے ہیں تاکہ پریشانی نہ بنے. او جی سامان خود نہ اٹھائیں، ہم رکھیں گے، آپ گاڑی انتظار ہے، دروازہ کھلا پڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں معاشر کے میدان میں ہم نبیوں رسولوں کو پریشان نہیں ہونے دیں گے. ابھی ادھر سے قبریں کھلے گی، میرے فرشتے سواریاں لے کے کھڑے ہو. آؤ میرے رسولوں، آؤ میرے نبیوں، تمہارا تو استقبال کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں. ھذا یومکم الذی، یہ ہے وہ تمہارا دن، وہ ایسا دن کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں بھی کامیاب کریں گے، تمہارے چاہنے والوں کو بھی کامیاب کریں گے. وہ رد ہو گیا ان دوستوں کا جو کہتے ہیں نعوذ باللہ عقل کام نہیں کر رہا ہوگا تب یہ کہیں گے. اب ذرا آیت کا پہلے معنی سنو، سبق کی طرف آؤ. سن رہے ہو بھائی؟ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن جمع کرے گا اللہ سب پیغمبروں رسولوں کو. فیقول، پھر پوچھے گا ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تھا تم کو تمہاری امتوں کی طرف سے. اے من بعد وفاتکم، خاص طور پہ تمہاری وفات شریفہ کے بعد. تو وہ اللہ کے نبی فرمائیں گے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہے اس وقت کا تو ہمیں پتہ ہے. صدیق نے مانا، علی نے مانا، فاروق نے مانا، ذوالنورین نے مانا، ابو جہل نے نہ مانا، ابو لہب نے نہ مانا، عتبہ شیبہ نے نہ مانا. لیکن جب ہم دنیا سے رخصت ہو گئے بصورت موت دنیا چھوڑ کے جنت میں ڈیرے لگا لیے، اب کس نے مانا کس نے نہ مانا. لا علم لنا، قالو، ایک نبی نہیں سارے نبی بیک زبان بولیں گے لا علم لنا. سبحان اللہ، واہ اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں. واہ قرآن خدا کی قسم اتنی وی آئی پی کتاب ہے، ہی لگتا ہے پتہ مکھن کھانا بیٹھا ہے تو شہد پیتا بیٹھا ہے. خدا کی قسم اس سے بڑی کتاب نہیں ہے. ذرا توجہ سے ایک بار محبت سے کہیں سبحان اللہ.
अल्लाह फरमाते हैं क़ालू ला इल्म लना, वो सच्चे नबी फरमाएंगे हमें कुछ भी पता नहीं, हमारी वफात शरीफा के बाद कौन क्या करता रहा। इन्नका, बेशक तू, अंता, तू ही तू, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही है सब पर्दों में से जानने वाला। अब ये बताओ, नबी तो कहते हैं कि हमें वफात शरीफा के बाद कुछ पता, बोलो हमें कुछ पता, तो कोई दोस्त के सवार को अमल पेश होते हैं, फिर आका कब्र में खुश भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। जुमरात को अमल पेश होते हैं कि मार सैद साहब दौरे तफसीर में बैठे थे, आका खुश हो गए, किसी के मुतल्लिक था कि उसने गुनाह किया, ये किया, आका नाराज़ हो गए। मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ मुफ्तियान से, जिस बुरे अमल पे नबी गवाह बन जाए वो बंदा जहन्नम जाएगा कि नहीं जाएगा? वो तो सीधा डायरेक्ट जहन्नम जाएगा। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तुम अपने बुरे अमलों पे आका को गवाह बना रहे हो, और ज़ालिमों तुम कुरान को पढ़ते, आका के फरामीन की तरफ आते तो कभी खिलाफ शरीयत बातें न करते। ये जितने अमल हम करते हैं ये सारे किसकी दरबार में जाते हैं? अल्लाह की दरबार में जाते हैं। ये नमाजें, ये रोज़े, ये तिलावत, ये कुरान, ये सदका खैरात हम नबियों वलियों को खुश करने के लिए करते हैं या अल्लाह को? बोलो। एक सादी मिसाल सुनाना चाहता हूँ। नहीं नाम लेके पता चलता है जी फलां फलां ये कर रहा है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन हुदैबिया के मौके पे गिरफ्तार हो गए, मक्के वालों ने गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन मजलूम मदीना वहाँ गिरफ्तार रहे, नमाजें पढ़ते रहे। 3 दिनों में कितनी नमाजें पढ़ी हजरत जी ने? 15 नमाजों में दरूद शरीफ पढ़ा कि कोई ना। फ़रज़ अलग हैं, सुन्नत अलग हैं, नवाफिल अलग हैं, तहज्जुद अलग हैं, अवाबीन अलग हैं, चाश्त अलग हैं, और इसी तरह तहियतुल वुज़ू अलग है, जनाब जो सलातुल तौबा अलग हैं, सलातुल हाजात अलग हैं। सहाबा तो कसरत से नवाफिल पढ़ते थे, वैसे भी दरूद शरीफ पढ़ते थे। ओ मेरा भाई किस बात पे लड़ा रहा है? अगर नाम लेके बताया जाता तो मेरा नबी फरमाता ठहरो, गलत बात किसी ने मशहूर की है। अभी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का नाम लेके दरूद मुझ पे आ गया है, बैत शायद की जरूरत ही कोई नहीं है। बैत करवा के अल्लाह बताना चाहता है यहाँ दुनिया में अगर पर्दे आ जाएं तो जनाब कायनात के सरदार को पता नहीं चलता, वफात शरीफा के बाद किस छोटे बड़े को पता चल जाता है। हर पर्दे के अंदर से जानने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, हर एक की पुकारें सुनने वाला कौन है, और दुआएं सुनने वाला कौन है। सबसे बढ़िया दुआ दरूद है, दरूद से बड़ी कोई दुआ नहीं है। ये वो दुआ है इसकी कबूलियत में शक करने वाला बंदा भी फारिग है। ये दरूद जब हम पढ़ते हैं तो उसको सुनने वाला कौन है? अल्लाह वैसे भी रहमतें नाज़िल कर रहा है, आगे से कहता है ओ मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले, वहाँ तो रहमतें आ रही हैं, अब तेरी झुकी को भी रहमतों से आबाद फरमा। अल्लाह अकबर। अब मसला चल पड़ा कि क्या मखलूक में से जो अंबिया रसूल हैं बहुत बड़े अजीम हैं, वो आलिमुल गैब हैं कि नहीं? उनको पता चलता है कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का कि नहीं? तो थोड़ा सा कुरानी तायीद मुख्तसर मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि आप अपनी आँखों से ज़रा समात फरमा लें और फिर आगे समझने और समझाने में ज़रा आसानी हो जाए। ये थोड़ी तकलीफ़ करें। 345 नंबर सफ़ा है जी, सूरत नमल है। जाग रहे हो कि नहीं? माशाअल्लाह जी, हाजी अमानत अल्लाह साहब पे जिंदाबाद, क्या बात है। सूरत नमल 20वां पारा है जी, आयत करीमा का नंबर 65 है। इसमें तमाम मखलूक खुदा से इल्म गैब की नफ़ी है। तमाम आसमानों ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा, चाहे जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और दीगर अंबिया, रसूल, औलिया अल्लाह, जिंदा मुर्दे, सब इस आयत में शामिल है। अगर कोई ये कहे कि तमाम कायनात से इल्म गैब की नफ़ी करो तो उसमें इस्तिदलालन ये आयत फिट है दावे के मुताबिक। जमी माकान, तमाम मखलूक़ात जितनी भी है सबसे इल्म गैब की नफ़ी है। और एक मसला तमीज़ में अर्ज़ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा जागे भाई, इख्तिलाफी पहले महल नज़ा समझा करें। झगड़ा किस में है?
ویسے اگر گفتگو ہوتی رہے پتہ ہی نہ ہو جھگڑا کس بات میں ہے، سوائے ٹائم کی ضائع کی کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے طے کر لیا جائے کہ کس بات میں اختلاف ہے اور کس کو سمجھنا ہم چاہتے ہیں۔ پہلے ہمارا عقیدہ سن لیں۔ الحمدللہ ہمارا اہل سنت دیوبند ارشاد توحید و سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں سے سب سے افضل و اعلیٰ علم کے حوالے سے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ علم کے حوالے سے میرا نبی تمام مخلوقات سے افضل ہے، یہ ہمارا دعویٰ ایمان ہے، یہ ہمارے دعوے کی پہلی شک ہے۔ نمبر 2، اللہ اپنے نبی کو ایک خبر نہیں کروڑ خبریں دینا چاہے وہ دینے پہ قادر ہے، اس پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کس بات پہ ہے؟ علم غیب، علم ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا تفصیلی ذرے ذرے کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ میرے دوست یہ کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے بھائی بریلوی احباب ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے علم ما کان و ما یکون تو نارمل بات ہے، اس سے آگے بھی بہت کچھ دے دیا گیا ہے، جبکہ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ خاصہ میرے اللہ کا ہے کہ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو رہا، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کی مکمل علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ دوست یہ کہتے ہیں یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے، ہمارا عقیدہ تو اس سے بھی آگے ہے، اس سے آگے اب ممبر میرا ساتھ نہیں دیتا، میں سنا نہیں سکتا، سمجھدار احباب ہیں اور بڑا تقدس کی جگہ ہے۔ یہ میاں بیوی جب قریب جاتے ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، وہاں پیروں کی بھی نظر ہوتی ہے، فقیروں کی بھی نظر ہوتی ہے، انبیاء رسولوں کی بھی نظر ہوتی ہے، یعنی یہاں تک ان کا بےہودہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ جب کوئی اس طرح قریب جاتا ہے تو پیر فقیر سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ گستاخانہ عقیدہ ہے، انبیاء کی بھی توہین ہے، اولیاء اللہ کی بھی توہین ہے۔ ہر جگہ سے ہر وقت علم کے حوالے سے دیکھنا یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ رہ گئی یہ بات اللہ دیکھتا ہے تو اللہ کی توہین نہیں، اللہ ان چیزوں کا مکلف ہی نہیں ہے، اس نے تو بنایا ہے نا، اس نے تو خود کہا تھا جب پردے کا حکم آیا تو کوئی صحابہ چادریں باندھ کے غسل کر دے، اللہ نے کہا ٹھہرو اتنا تکلف نہ کرو، جب چار دیواری ویسے پردہ آ جائے تو اندر پھر چادر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے کیا چھپ سکتے ہو، میں نے تو بنایا ہے، میں نے تو بنایا، میں تو مکلف ہی نہیں ہوں، اصل جو مخلوق ہے اس سے بحث ہو رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سبحان اللہ تو سنا رہی ہے۔ اچھا چلو ماشاءاللہ، ذرا دیکھتے ہیں جی، اب قرآن کا حوالہ ذرا سنیں، یہ چند حوالے ایسے ہیں ان کو ہر ساتھی یاد کرے اور دل میں بٹھائے جی۔ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں کبھی بھی، جہاں بھی قرآن میں لفظ کل آیا ہے اس میں اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ عقیدے کی بات۔ جواب کیا ہے؟ جب بھی لفظ کل آتا ہے قرآن میں اس کے بعد اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہوتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی عقیدے کی بات سمجھاتے ہیں۔ لو سنو بھائی، میرا نبی اعلان فرما دے، لا یعلمو نہیں علم رکھتا، من فی السماوات جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کوئی زمین میں رہنے والا ہے، آسمانوں والی مخلوق ہو یا زمین والی مخلوق ہو، الغیبہ علم کا لفظ بھی ہے، غیب کا لفظ بھی ہے، لا نفی کا بھی ہے۔ فرمایا کوئی بھی آسمان و زمین کی جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں سے کوئی بھی علم غیب کو جاننے والا نہیں ہے۔ علم ما کان و ما یکون، کل کیا ہوا اس کی تفصیلیں بھی اللہ جانتا ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے، کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی تفصیلیں بھی میرا اللہ جانتا ہے، آنے والے کل میں کیا ہوگا اس کی تفصیلیں بھی کون جانتا ہے۔ آسمان و زمین کی جتنی مخلوقات ہیں اس میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر کون ہے عالم الغیب؟ کون ہے عالم الغیب؟ کون ہے عالم الغیب؟ آگے پڑھنا، فرمایا الا اللہ۔ کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ سادے لفظوں میں آؤں، ذرا پیچھے ہٹو، آؤ جی، یہ بھی الہ، یہ بھی الہ، یہ دستگیر، یہ لجپال، یہ داتا، یہ غوث اعظم، یہ باوالک، یہ تو کلمہ جب پڑھا فرمایا لا الہ
او کائنات والوں سنو، کوئی الہ نہیں، کوئی نبی ولی الہ نہیں، وہ رسول نبی برحق ہیں لیکن الہ نہیں۔ پھر الہ کون ہے؟ آگے کا الا اللہ، کیا کہا؟ الا اللہ۔ جس طرح الہ اکیلا اللہ ہے تو یہاں فرمایا کوئی عالم الغیب نہیں الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ جس طرح الہ میں شراکت ہو تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر اس مسئلے میں بھی اوروں کو شریک کریں گے تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ میم شین را کا پکا۔ اور سوال یہ ہے اب جو زندہ ہے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ جو زندہ ہیں یہ تو عقیدہ زندوں کا ہے، آسمانوں والی مخلوق جو زندہ ہے، زمین والی مخلوق وہ عالم الغیب نہیں۔ جاگو گے تو سنا سکتا ہوں، زمین کے اوپر جو رہ رہے ہیں یہ ان سے نفی ہے، یہ ان سے نفی ہے۔ جو آسمانوں پہ رہ رہے ہیں یہ ان سے نفی ہے، جو درمیان میں جہاز پہ چل رہے ہیں یہ ان سے نفی ہے، نیچے والوں کی تو نفی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں مولویاں دی کارستانیاں رب جاندا سی نا، اللہ اکبر۔ تو بھائی دیکھو اس آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے جو آسمانوں کی مخلوق، جو زمین کی مخلوق وہ عالم الغیب نہیں، تو ہم نے کب کہا؟ اسی تک کہتے ہیں جیندہ ہاتھی لکھدا مویا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اوپر جب ہو تو اتنا نہیں سنتا، نیچے جائے تو پھر ہر طرف سے سنتا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا آگے پڑھ، پھر آگے بھی سن، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان کو تو یہ بھی علم نہیں۔ جب ان کو اپنی زندگی کا علم نہیں تو ساری کائنات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نعرہ لگاؤ، کائنات کے ذرے ذرے کی تفصیلیں جاننے والا کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ اچھا یہ تو تم نے یہ کہا کہ بھائی کوئی نہیں جانتا، لیکن تم یہی تو ہم اعتراض ہم کرتے ہیں کہ تم سب کو ایک ہی قانون پہ فٹ کر دیتے ہو۔ کیا باقی مخلوق اور آقا میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا باقی مخلوق اور آقا میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا باقی نبیوں اور آقا میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا باقی رسولوں اور آقا میں کوئی فرق نہیں ہے؟ وہ علاقوں کے نبی، یہ نبیوں کا امام، وہ فقط نبی، یہ امام الانبیاء، وہ ان کی نبوت کے بعد نبوت چلتی رہی، ان کے سر پہ ختم نبوت کا سہرہ بدوا دیا گیا، ان کی کتابیں غیر محفوظ، ان کی کتاب محفوظ ہے، اور ان کو زمین پہ باتیں کی گئی، ان کو اوپر بلا کے باتیں کی گئی۔ وہ اوپر دیکھیں تو تسلیاں ویسے آ جائیں، یہ اوپر دیکھیں تو قبلے تبدیل ہو جائے، یہ چہرے سے زلفیں ہٹائیں تو اللہ قرآن بنا دے، ان کی آنکھوں کا منظر قرآن بنا دے، یہ یا رب کریں تو اوپر سے آئے وکیل ہی یا رب، مجھے تیرے ہونٹ ہلانے کی قسم ہے۔ تو یہ فرق نہیں ہے، یہی تو ہمارا اختلاف ہے کہ تم ایک قانون سے سب کو اڑا دیتے ہو۔ میرا بھائی ہم کب کہتے ہیں سب کو اڑاتے ہیں؟ آؤ جو دلیل تم مانگو گے ہم وہی پیش کر دیں گے۔ ہم تو سمجھانے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، دلیل کی دنیا میں بات کرو، ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا ہم سے سمجھ لو۔ اب اللہ نے کہا مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر جناب یہ چاہتے ہیں کہ آقا کی ذات مبارکہ سے علم غیب کی نفی ہو، ہم ضد چھوڑ دیں گے۔ آؤ میرا بھائی پھر ایک صفحہ نکالے، صفحہ نمبر 158 ہے، سورۃ الاعراف نامہ پارہ ہے جی۔ اگر خدا دی قسم ہے تو اسی دلیل یاد کرو نا، ایڈی من خوشی اسی جگہ کوئی ساتھ پتہ نہیں ہوتے ان کا دعا بنا کے تو تسی یاد کرنا چاہ رہے۔ اللہ 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 اللہ۔ جی آیت نمبر 188 کیا فرمائے؟ آپ کسی لیے چھوٹ سکتا کہ یاد ہو سکتا چھوٹتے ہیں کیا وہ لگتا ہے جی۔ چلو اچھا اللہ خیر کرے سے کدی تو انشاءاللہ محنت ذمہ دار دانا سڑیندا ہے، فوری طریقے سٹے پاک ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ اللہ دی رحمت تو امید انشاءاللہ ہن زمین ہم باہر ہونا شروع تھی گئی انشاءاللہ۔ ہن وہ دن دور نہیں جدو روشنیاں تے کرنا چمکسن، بڑے بڑے پھول نظر آتے ہیں انشاءاللہ، باہر آسان انشاءاللہ، کوئی ویکھے نہ ویکھے رب تا ویکھ سی نا۔ چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ، ایک بار سبحان اللہ سناؤ نا یار۔ اچھا جی آیت کریمہ کا نمبر 188 ہے، سورۃ الاعراف ہے، نامہ پارہ ہے۔ لو جی پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ مل گیا جی؟ کہہ دیجئے میرے محبوب ایک بار سب کو صلی اللہ علیہ وسلم،
ला अमले को नहीं हूँ मैं मालिक ले नफसी अपनी जान का। ये अगरचे उन्वान अलग है लेकिन माना सुन लो। अब मैं आमना कलाल अपनी जान का भी मालिक नहीं, नफ़अ वला ज़र्रन, ये कि अपनी जान को नफ़ा दे सकूं और तकलीफ से बचा सकूं। मेरी चाहने से कुछ भी नहीं होता, इल्ला माशा अल्लाह। होता वही है जो कौन चाहता है। कौन चाहता है? किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। आगे जरा सुने, वलौ कुन्तो, अगर मैं आमना कलाल, ये खिताब ले नबी, अगर मैं आमना कलाल अअलमुल गैबा, अगर मैं इल्म गैब को जानता होता, अगर मैं इल्म गैब को जानता होता, तो क्या मतलब समझ आया? मैं जानता नहीं हूँ। अगर मैं जानता होता तो क्या होता? लस्तकसरतु मिनल खैर, बहुत सारी दुनियावी भलाइयाँ मैं जमा कर लेता। वमा मस्सनी यसू, और जिंदगी में कभी भी मुझे तकलीफ ना आती। ओहद में मेरे दांत शहीद ना होते, मेरा चाचा अमीर हमजा शहीद ना होता। ये सारी इस बात की दलील है कि मैं आमना कलाल भी आलिमुल गैब नहीं, बल्कि आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? सिर्फ कौन है? आगे सुने फिर आप कौन है? जनाब मान फरमाया, इन अना इल्ला नज़ीर व बशीर, मैं और कुछ भी नहीं हूँ मगर डराने वाला हूँ। जो मेरी माने उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो मेरी बातों पे ईमान लाते हैं। तो आका क्या फरमाते हैं कि आलिमुल गैब कौन है? कौन है? बोलो ना भाई। अच्छा यार, सारा ना जान दो सन, कुछ कुछ तो जान दे सन यार, कुछ ना कुछ तो कुछ मेहरबानी फरमा दे, कुछ थोड़ा सा तो माने ना यार। आखिर इतनी बड़ी शख्सियत है, कुछ ना। अच्छा चलो एक हवाला और देखते हैं। सफ़ा नंबर 374, सूरत लुकमान, 21वां पारा। सूरत लुकमान की आखिरी आयत निकालें। जाग रहे हो कि नहीं? तो भाई मसाइल को समझो। अल्लाह सबको बैतुल्लाह का दीदार अता फरमाए। अपने बच्चों को समझाओ, फैमिली मेम्बरान को समझाओ। एक बंदा आ गया, जी मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ सर, लेकिन मेरे सवालात हैं। ये बताओ क़यामत कब आएगी? एक। नंबर 2, बारिश कब आएगी? नंबर 3, मेरी बीवी उम्मीद से है, बेटा जनेगी या बेटी? और कल मैं क्या करने वाला हूँ मुझे ये बता दें। और मुझे अपनी ज़िंदगी का पता है कि मैं पैदा कब हुआ हूँ, विलादत का। मेरी मौत कहाँ आएगी बता दो और मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ। कितने सवालात हैं? बोलो भाई। 5 सवालात हैं। कितने सवालात भाई? 5 सवालात। उमूर खमसा कहते हैं, खम्स 5 को कहते हैं। और ये 5 सवालात आके करने वाले एक सैल ने कहा, पहला सवाल क़यामत कब आएगी, नंबर 2 बारिश कब आएगी, नंबर 3 मेरी बीवी उम्मीद से है, बेटा जनेगी या बेटी, और मैं कल क्या करूँगा, और मेरे ऊपर मौत कहाँ आएगी। वो सवाल पूछ रहा था, सवाल कर रहा था, जवाब पूछ रहा था। अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल फरमाया ताकि इसका अकीदा यही से समझ आ जाए। सुभान अल्लाह सुनाओ तो मैं सुना सकता हूँ। फरमाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, बेशक अल्लाह ही के पास है क़यामत का तफसीली इल्म, क़यामत का मुकम्मल इल्म जानने वाला कौन है? बोलो भाई कौन है? वयुनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश कब आएगी, कितनी आएगी, कितने ज़र्रे आएंगे, मुफीद होगी गैर मुफीद होगी, इसकी तफसील जानने वाला कौन है? अकमा मौसमियात जो बताते हैं मातातल असबाब, लेकिन वो भी नहीं पता होता, कहते हैं अगले हफ्ते होनी शामी शुरू हो जाती। ये नहीं पता होता कि वो मुफीद है गैर मुफीद है, ओले बरसेंगे नहीं बरसेंगे। तो बारिश का तफसीली इल्म जानने वाला कौन है? आपने कभी नोट किया है, अगर वो कतरे मोटे मोटे हैं तो सारे मोटे हैं, बारीक हैं तो सारे ही बारीक हैं, ओले बरस रहे हैं तो एक जैसे हैं। समझ आ रही है पीछे कोई पैमाना है,
برسانے والا دیکھ رہا ہے. جہاں مری مری کا علاقہ ہوتا ہے بادل بالکل قریب سے گزرتے ہیں, کسی میں ہمت نہیں کہ ایک ڈول بھر کے دکھا دے بادلوں میں سے, وہاں کوئی پانی نظر نہیں آئے گا. اوپر سے سرکار بٹن دباتے جاتے ہیں تو فوارہ شروع ہو جاتا ہے, فوارہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ایک مسئلہ سنو, اگر بندہ غسل کر رہا ہے, اللہ نہ کرے چھت فارغ ہو گئی, ٹینکی دھڑم بندے دتے لگی تے بندہ کی ہو گیا ہے, فارغ ہو سکتا ہے, احتمال ہے, چھت گر گئی ہے, اوپر سے ٹینکی تھی, بڑی پانی تھا, اگر بادل یکدم گراتا نیچے تو بندے فارغ ہو جاتے. ہلکے ہلکے قطرے گرتا ہے تاکہ اگر وہ ٹچ بھی ہوں تو سوراخ نہ کریں, ورنہ گولی سے زیادہ تیز ہوتے ہیں. اگر تھوڑا سا ان میں کھچاؤ زیادہ پیدا کرے, جس تے لگن سر اڑا دے, نہیں تو بال تک ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ اس کی مہربانی ہے, بالکل پیمائش کے ساتھ بھیجتا ہے, مفید ہے غیر مفید ہے. تو بارش کا علم تفصیلی جاننے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی کون ہے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور بارش برسانے والا بھی کون ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے, نر ہے مادہ ہے بیٹا ہے بیٹی ہے, اس کی تفصیلیں جاننے والا کون ہے؟ اچھا جی, الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا, تکے ہوں دن کے دن لگ گیا تھا ٹھیک, نہیں تا دن لڑکی جمنی ہے جو جنا جم بیٹا پیدا ہو گیا اس میں سے. پھر دوسرا مسئلہ ہے, اگر بات صحیح بھی نکل آئے تو ماتات الاسباب ہے. تیسرا مسئلہ سن, وہ یہ تو نہیں بتا سکتا کہ پیدا ہونے والا بچہ کند ذہن ہوگا یا ذہین ہوگا, عزت والا ہوگا یا ذلت والا ہوگا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یا مرچیں بن کے آئے گا, اس کو یہ کیا خبر. یہ ساری تفصیلیں جاننے والا کون ہے؟ جاگو نا بھائی کون ہے؟ اللہ ہی. اچھا بھائی کل کیا کریں گے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے کل میں وہ کیا کرے گا. چونکہ آنے والے کل کی تفصیلیں جاننے والا کون ہے؟ میرا پیر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے؟ میں ارادہ کرتا تھا کہ صبح یہ کام کروں گا, صبح وہ کام نہیں کر پاتا, کچھ اور کرنا پڑتا. سمجھ آ گئی علی اتے کوئی لجپال موجود ہے, اسی کی باتیں چلتی ہیں. تو آنے والے کل کی تفصیلات جاننے والا کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ اب ایک بات رہ گئی کہ موت کہاں آئے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین کی کس جگہ پہ اسے موت آنی ہے. اس موت والی جگہ کو جاننے والا کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے, جبرائیل امین اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اچانک جب گئے, ابھی اللہ سے پوچھ کے بتاتے ہیں, درمیان میں سے ایک بندہ کہنے لگا حضرت یہ مہمان کون تھے؟ کہا جی یہ ملائکہ فرشتے تھے جبرائیل اسرائیل, ابھی آئیں گے جی آئیں گے. حضرت مجھے ڈر لگ رہا ہے, میری طرف بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے, ہوا کے گھوڑے پہ چڑھاؤ اور فلاں میدان میں مجھے پہنچا دو. حضرت نے فرمایا چلو سیر کر کے آ جانا. جب وہاں پہنچا فوراً اسرائیل آ گئے, روح قبض کی چلے گئے. حضرت کی محفل میں آئے, او یار تھوڑا جب مٹھا ہاتھ رکھیا کر, میرے بیلی درد, تو اس طرح دیکھتا ہے آج کل ایسا معاملہ. اس نے کہا حضرت میں حیران تھا, اس بندے کی موت فلاں جگہ پہ لکھی ہوئی تھی, وہ آپ کی محفل میں بیٹھا تھا, سوچ رہا تھا یہ کیسے وہاں پہنچے گا. ہوا کے گھوڑے پہ آپ نے چڑھایا, ادھر پہنچتا گیا, ادھر میں بھی آ گیا. جو ٹائم لکھا ہوا ہے چاہے بندہ گھر میں بالکل بند رہے, اگر اس کی جہاں موت لکھی ہوئی ہے وہاں کسی نہ کسی وجہ سے اس نے جانا ہے, کیونکہ اللہ کی لکھت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں پھر نعرہ لگاؤ قیامت کا تفصیلی علم جاننے والا کون؟ سارے بولو کون؟ بارش کا تفصیلی علم جاننے والا کون؟ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اس کا تفصیلی علم جاننے والا کون؟ کل کون کیا کرے گا اس کا تفصیلی علم جاننے والا کون؟ موت کہاں آئے گی اس کا تفصیلی علم جاننے والا کون؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر, بے شک میرا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے, ہر چیز سے بڑا باخبر ہے. خلیفہ ہارون الرشید سو رہا ہے, جاگ رہے ہو آپ؟ تو نہیں سو رہے, سو رہے تھے خلیفہ صاحب. خلیفہ صاحب سوئے تو اچانک اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. اللہ, اسرائیل علیہ السلام
ایک فون آیا، یہ حقیقی بات ہے، مزاح نہیں کرتا، بتا دیتا ہوں جہاں مزاح ہوتا ہے. تو ایک بندہ کہنے لگا حضرت میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، میں نام جبرائیل رکھوں؟ میں کہا نہیں. جا کیوں؟ میں نے کہا اسرائیل رکھ تاکہ تیرا کچھ آخرت کی فکر رہے. اللہ دے بندے ہو، سارے نام ختم ہو گئے، انبیاء اتنے خوبصورت نام ہیں، صحابہ کے ہیں، تو بنتی جنتی باڑ کریں وہ نام دسو جڑا کہہ دینا ہوئے. میں آخر بس ہوں رہن دے اس کام نو، وہ رکھ جو اچھے اچھے نام ہیں. اچھا مسئلہ ذرا سنیں جی. ہارون رشید کو خواب میں اسرائیل علیہ السلام ملے. وہ بھائی تو اسرائیل ہے؟ جی اسرائیل ہوں. اچھا یار یہ بتا جلدی جلدی میرے کتنے دن رہ گئے ہیں زندگی کے، اور خدا کا شکر ادا کرو اگر یہاں پہ لگا ہوتا نا میٹر، اتنے دن اتنے مہینے اتنے سال، بندہ مرنے سے پہلے کہتا ہے بہ گیا بہ گیا بہ گیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ میرے بندے فریش رہے اور تیاری میں رہے. اچھا اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت ہارون رشید صاحب یہ اس طرف اشارہ کیا، یہ کس طرف تھا؟ 5 اور غائب ہو گئے. ہارون رشید کے طوطے اڑ گئے، یہ کیا تھا، یہ کیا اشارہ کر گیا؟ فوراً درباریوں کو جمع کیا، جتنے علماء صلحاء سب یہ وہ سب آؤ بھائی، خواب آئی ہے یار، یہ خواب آئی ہے، اسرائیل علیہ السلام ملے ہیں، اس طرح اشارہ کیا ہے. اب اس کا پوچھا کہ سر بس اپنا بندوبست کر لو، 5 ہفتے ہی ہیں تھوڑے کو. ایک نے آکھا 5 سال محنت لگ دے، دوے آکھا جی 5 مہینے لگ دے، کسی آکھا جی گل پتہ ہی میرے ذہن جو دی پئی گل کہ 5 گھنٹے دی ہو سکا ران دے، اور وہی بھی نہ ڈرا کوئی بنتی جوتی کرو اس. اچھا ایک بندہ کہنے لگا حضرت یہ سب ان کے تکے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، آپ ان سے تعبیر پوچھ لیں، امام صاحب سے تعبیر پوچھیں. او خلیفہ ہارون رشید کا مزاج کیا تھا؟ آج ہم فون کرتے ہیں یا کہیں بھی کوئی اگر زیادہ تعلق ہو، آؤ جی مولانا صاحب ہمارا ایک مسئلہ اڑا ہوا ہے، آ جاؤ ذرا ہمارے گھر میں، ہمیں بتا کے جاؤ. یہ اتنے بڑے لوگ خود چل کے علماء کے قدموں میں آیا کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کو چمکایا ہے. اور اگر امام صاحب ان کی موجودگی میں بھول جاتے تو شام کو اشرفیوں کا تھیلا لے کے گھر پہنچ جاتے کہ لگتا ہے اسے کوئی پریشانی ہے. آج بیچارہ کوئی بولے دادا پچھلا جڑا کھلوتا ہی بغیر وضو تو آئی، وہ دا اثر میرے تے ہو گیا. اللہ اکبر. اچھا خیر یہ بھول انسان کا حق ہے نا، بھولنا چاہیے، نہ بھولنا تو اللہ ہی کا خاص ہے، لیکن ان دنوں میں باہر جاتے عید دی جاتے جنازے ٹھوکی رکھے، جنازے دی جاتے عید پڑھائی رکھے، ذہن تھوڑا سا اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اچھا جی خلیفہ صاحب نے حاضر ہوئے امام صاحب کی خدمت میں، کچھ اشرفیوں کو خیر ہوئے، خلیفہ صاحب آج کس طرح آنا ہوا؟ حضرت بڑا پریشان ہو، اسرائیل علیہ السلام ملے ہیں اور میں نے عمر کے بارے میں پوچھا تو وہ اس طرح 5 انگلیوں کا اشارہ کیا، غائب ہو گئے. کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو، نو ٹینشن. کہا کیوں نو ٹینشن؟ کہا اللہ اس نے اشارہ کیا ہے آپ کا سوال ان 5 چیزوں کے متعلق ہے جن 5 کا سوائے اللہ کے علم اور جانتے ہی کوئی. یہ ہے میرے امام کا علم. آج دنیا وہاں پہنچ نہیں سکتی، جو آپ کی شخصیت کے مقابل نہ پہنچ سکے نا، اس نے پھر الزام لگانے ہیں، گالیاں نکالنی، اس کے پاس ہے کیا کچھ. تو یہ ایک اصول ہے. آج جو حضرت پہ تبرہ بازی کرتے ہیں نہ ان کے علم تک پہنچ سکتے ہیں نہ عمل تک، تو وہ بکواسات کرتے ہیں. کوئی کبھی کہتا ہے وہ باولی سی، کبھی کوئی کہتا سی کسائی سی، نعوذ باللہ، جو ان کے منہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں. خیر ہم اپنا روزہ ضائع نہیں کرنا چاہتے. میرا امام صحابہ کا شاگرد تھا اور میرے نبی کا فرمان صحیح موجود ہے، مرآنی اور رآ مرآنی فقد حرم اللہ علیہ النار. جس نے ایمان کی حالت میں محمد عربی کو دیکھا یا میرے صحابہ کو دیکھا، جہنم کی آگ اس پہ اللہ نے حرام کر دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو امام صاحب کا علم آپ دیکھیں، وقت کے علماء دنگ رہ گئے، امام نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر کے بتایا. تیرے سوال کا تعلق ان 5 چیزوں کے ساتھ ہے جن کا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم تھکنے میں گیا ہے. آج 40 منٹ پہ دعا ہوگی، گھڑی کی طرف نہ دیکھو، ٹائم تھوڑا سا بڑھ رہا ہے. اس طرح ہی ہے نا، 40 پہ دعا کریں گے اور بھاگوں بھاگ. چلیں جی تھوڑا سا، اب ٹائم کیا ہوا بھلا؟ 25 ہیں بس. چلو تھوڑا سا پہلے بھی کر سکتا ہوں، 1-2 مسئلے اور سنانا چاہتا ہوں. تھکنے میں گیا ہے. اچھا یار چھوڑو، ہم تو نبیوں کی قبروں پہ تو جا نہیں سکتے، ولیوں شلیوں پہ جاتے ہیں. یار ادھر کچھ پیکیج نکال دو، چلو کچھ نہ کچھ وہ میں دیکھ لیں گے، کچھ ہم سبیل لگائیں گے، چاول چول لے جائیں گے، کچھ خوش ہو جائیں گے. کچھ اتنا پیکیج دے دو یار، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں. تو اس طرح تو نہ کرو یار، ہم وہاں دیگیں اتار رہے ہیں، نذرانے اور نوراتیں کاٹ رہے ہیں. میرا بھائی اولیاء اللہ سے ہمیں دلی محبت ہے، ان کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں، سچے ولی کے جوتیوں کی خاک کو آنکھوں کا سرما سمجھتا ہوں، اس کی زیارت بھی ثواب سمجھتا ہوں. عقیدہ قرآن سے بناتا ہوں. آؤ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں،
اگر اولیاء اللہ کو اپنی وفات شریفہ کے بعد ان نذرانوں وزرانوں کا علم ہوتا تو پھر تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ اس کا انکار کر رہے ہیں تو پھر تم بھی وہاں جا کے شرک کر کے اپنے عمل ضائع نہ کرو، بلکہ اولیاء اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرو تاکہ تمہیں جنت مل جائے۔ ایک حوالہ اور سنانا چاہتا ہوں، یہ صفحہ نمبر 192 نکالیں گے، سورۃ یونس ہے، کتنے میں بیٹھے 11واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 28 ہے۔ اللہ 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 مل گیا جی؟ چلیں جی، یہ جو سچے ولی ہیں نا جی، یہ ان کے متعلق ہے۔ جو مشرکین اور بدعتی لوگ ان کی قبروں پہ سجدے کرتے رہے، نذرانے چڑھاتے رہے، یہ معاشر میں سوال و جواب ہونے ہیں۔ آپ کے علم میں رہے کہ ہم عنوان چلا رہے ہیں، معاشر میں کیا ہونے والا ہے، اس میں انبیاء اولیاء رد کریں گے۔ تو یہ سچے ولیوں کے متعلق ہے، یہ حوالہ نوٹ کریں، گھروں میں معنی دیکھا کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو کتاب خدا سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی چلیں، فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، یعنی اولیاء اللہ کو بھی، ان کے مریدین کو بھی۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر کہیں گے ہم ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ کن سے کہیں گے؟ اشرکو، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ شرک کیا تھا۔ مشرکوں سے کیا کہیں گے؟ مکانکم، کیا کہیں گے؟ مکانکم، کھڑے رہو، انتم، تم اپنی جگہ پر، او شرک کرنے والوں اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، او میرے ولیوں تم بھی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، اور شرک کرنے والے مشرکین تم بھی اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہوں گے اور مومن الگ ہوں گے۔ اللہ کے ولی دائیں طرف، مشرکین بائیں طرف اللہ کے دربار میں۔ اللہ فرمائے گا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ توجہ چاہتا ہوں، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر درمیان میں اللہ پھوٹ ڈال دے گا، یعنی جدائی ڈال دے گا۔ آپ ادھر ہو جائیں، وہ ادھر ہو جائیں، الگ الگ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ پتر کیڑے جدی وجہ تو نیک سالے ماں پیو نو تھانے وچ ونجنا پوے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ او بے وقوفو، شرک تم نے کیا، قبریں تم نے چاٹی، غیر اللہ کی سبیلیں تم نے لگائیں، تمہاری وجہ سے اللہ کے ولیوں کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے سیڈ پہ ہو جاؤ، او مشرکین میرے ولیوں کو پریشان نہ کرو۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے بنائے ہوئے شریک یعنی میرے سچے ولی کیا کہیں گے؟ ما کنتم، کہ نہیں کرتے تھے تم، ایانا تعبدون، تم تو میاں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں۔ یاد رہے ہو قرآن کا مسئلہ ہے میرا بھائی، سمجھنے کی کوشش کر۔ اللہ کی مہربانی ہے جو سوال و جواب معاشر کے میدان میں انہیں اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا تاکہ میرے محبوب کے امتی تیاری کر کے آئیں۔ اللہ کے ولی صاف کہیں گے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ مشرک کے سر مولا یہ تو سارا ہر شہر ڈے ہے، اگر نے یقین آندا تے وہابیاں کو بلا ایسا کو منع کرے دیان سی نہ دی ایک نہ سے بندے، اے بیچارے قبرہ لمن والے تھک وے دیان سی چم دے نہ سے تک دے۔ جب دیکھیں گے کہ ہمارے سارے عمل بیکار، کیا بکرے کیا چھترے کیا دے گے، یہ تو اللہ والے کہہ رہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، کھا مجاور گئے، اور ولی کہہ رہے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم تو فارغ۔ اب اللہ کے ولی کہیں گے ٹھہرو، اب فیصلہ کرواتے ہیں، کس سے کرواتے ہیں؟ تمہارے ہمارے درمیان جھگڑا چل پڑا، اللہ کے ولی کہیں گے فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم
لغافلین، پکی بات یہ ہے کہ ہم تمہاری ہر طرح کی عبادت سے بے خبر ہیں، ہمیں کچھ بھی پتہ کوئی نہیں۔ اور دسو انہاں دا کی بن سی، اور اسی نہ دے خیر خواہ ہاں کہ نہیں خدا دی قسم۔ دنیا میں سمجھا رہے ہیں او بھائی شرک نہ کر، او میرا بھائی قبر پہ سجدہ نہ کر، او میرا بھائی سبیلے نہ لگا غیروں کے نام پہ، معاشر کے میدان میں پریشان ہو جائے گا۔ اور اللہ کا جو ولی سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، عقیدہ عمل میں اس کے ساتھ ہوگا، اللہ اسے ولیوں صالحین کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا کر دے گا۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا یار اب تھوڑا سا جاگ رہے ہو، کتنا ٹائم ہے؟ ہمارا ایک دعویٰ ثابت ہو چکا ہے، علم کے حوالے سے میرا نبی سب سے افضل ہے، لیکن عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ اب ایک عنوان تھوڑا سا وہ بھی ایک دو جھلکی سنانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہ خیانت کی ہے، خیانت اللہ بچائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو ایک خبر نہیں کروڑ خبریں دینے پہ قادر ہے، وہ بتانا چاہے تو بتا دے، نہ بتائے تو پتا، نہ بتائے تو پتا۔ ایک حوالہ ذرا دکھانا چاہتا ہوں، صفحہ نمبر 223 ہے، 223۔ اللہ اللہ، سورۃ یوسف ہے، آیت کریمہ کا نمبر 94 ہے، 90 نہ 94۔ اللہ اکبر۔ کتنے میں بیٹھے؟ اچھا جناب ٹھیک ہے، ٹائم کی قلت ہے، بس میں تھوڑا سا خلاصہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ واضح ہو جائے۔ ہم اطلاع علی الغیب کے الحمدللہ قائل ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو ایک خبر نہیں کروڑ دینا چاہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن تفصیلی علم صرف کس کے پاس ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم ہو گیا ہے، کتنا عرصہ گزر گیا؟ 40 سال۔ کتنا؟ کون سا بیٹا گم ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، تفصیل جائیں گے وہاں مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، بچھڑ گیا ہے، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، اٹھایا قافلے والوں نے مصر میں بیچا، وہاں پہ جوان ہوا، جیل چلا گیا، جیل میں سے ایک قدم جیل کے اندر، دوسرا قدم اللہ نے وقت کا بادشاہ بنا دیا، جیل سے نکالا بادشاہ بنا دیا، نبوت عطا کر دی۔ اب پیغمبر رو رہا ہے، آنکھیں چلی گئی ہیں، ذرا دیکھنا قرآن کا انداز۔ جناب آیت کریمہ کا نمبر 94 ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جو ہی قافلہ روانہ ہوا مصر سے، یعنی حضرت یعقوب کے بیٹے چلے، یوسف علیہ السلام کے بھائی چلے، قمیض لے کے چلے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیری قمیض کو دیکھ کے بابا پریشان ہوا تھا، آج قمیض اتار کے دے، اسی کے ذریعے میں آنکھوں کا نور واپس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معجزہ ہے، پیغمبر کی قمیض ہے، لیکن آنکھوں کا نور دینے والا کون ہے؟ قافلہ جب چلا مصر سے تقریباً 250 میل کی مسافت ہے، اس دور میں 8-10 دن پیدل قافلہ چلتے چلتے لگ جاتے تھے۔ ابھی قافلہ مصر سے نکلا ہے، قال ابوہم، تو کہا ان کے بابا جان یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، اپنے پوتوں دوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے مجھے خوشبو آ رہی ہے، ریح کسے کہتے ہیں؟ مجھے لَأَجِدُ، مجھے خوشبو آ رہی ہے، لَأَجِدُ رِیحَ، مجھے خوشبو آ رہی ہے، کس کی؟ گلاب کی، چمن کسی اور پھول کی نہیں، یوسف، مجھے آج بچھڑے ہوئے یوسف کی خوشبویں آ رہی ہیں۔ جاگو تو جملہ سناؤ، وہ نبی تے او ہوندے جنہ دے پسینے جو بھی خوشبویں آتی ہیں، نبیوں کے پسینوں سے بھی خوشبویں آتی ہیں۔ لولا ان تفندون، اگر میرے بیٹوں پوتوں دو تو تم اگر یہ نہ سمجھو کہ بابا ویسے باتیں کرتا ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے بابا ہمیں اللہ کی قسم یوسف تو کرتا رہتا ہے، یہ تیری بڑی پرانی بھول ہے، 40 سال گزر چکی ہیں، اب یوسف کہاں ملے گا؟ ابھی قافلہ قریب
قریب آ گیا ہے. نہیں بتایا تو 40 سال تک یعقوب کو بچھڑے ہوئے یوسف کا پتہ نہیں. بتانے پہ آیا ہے تو قمیض مصر سے چلی ہے, خوشبوئیں یہاں پہنچا دی ہیں. اگلی آیت کا معنی سنیں. فلما ان جاء البشیر, پھر جب پہنچا خوشخبری دینے والا, القاہ علی وجہی, اس نے آگے ڈالا کرتا علی وجہی, حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر, فرتد بصیرا, ادھر کرتا چہرے پہ آیا, فوراً ہم نے آنکھوں کا نور واپس کر دیا. یہ جو فات عربی زبان میں بلا تاکید مولد سمجھانے کے لیے عرض کر دو. ادھر آپ نے بٹن دبایا, لائٹ آن ہو گئی. اللہ کہتے ہیں بٹن دبانے لائٹ آن ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے بھی زیادہ جب انہوں نے قمیض ڈالی میں نے اس سے بھی پہلے نبی کی آنکھوں کا نور واپس کر دیا. تو نہ بتائے 40 سال تک نہ بتائے, بتانے پہ آئے تو مصر سے قمیض چلے تو خوشبوئیں یہاں آنے لگیں. اس کو کہتے ہیں اطلاع الغیب. ایک بندہ کہنے لگا, آمنہ کلال جی آپ کی اٹھنی گم ہو گئی ہے, آپ ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں, آپ کو اپنی اٹھنی کا پتہ نہیں, یہ کہے کہ نبی ہیں. اب یہ آ گیا میرے نبی پہ اعتراض. یہ ظالم نے کیا کر دیا. اور اللہ کا یہ قانون ہے, جب نبی کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے پھر قانون ہٹا کے اپنی قدرت کے کرش میں دکھا. آپ فوراً بیٹھے تھے, پہلے صحابہ تلاش کر کر کے تھک گئے. جب ایک منافق نے شور کیا, یہ کہا ہے کہ نبی نعوذ باللہ آسمانوں کی خبریں سنا رہے ہیں, اپنی اٹھنی کا پتہ نہیں ہے. آقا تھوڑے آنکھیں بند کی, اوپر سے بادشاہ نے دروازے کھلائے, فرمایا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, جھاڑی کے ساتھ اس کی جو مہار ہے وہ اڑی ہوئی ہے. تو یہ اللہ جب بتانا چاہے تو بتا دے, نہ بتائے تو امی عائشہ پہ بہتان لگانے والے بہتان لگا دے. اور جناب ایک ماہ گزر جائے اللہ اندر کی بات نہ بتائے تو پیغمبر انقلاب کو بھی پتہ نہیں لگتا. جب قرآن آنا شروع ہو جائے اللہ بتانا شروع کر دے تو وہ بتانے پہ قادر ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت سے واضح ہے کہ علم جو ہے, علم کے حوالے سے, مخلوق کے علم کے حوالے سے ہمارا نبی سب سے افضل ہے. اور اگر اطلاع جو اللہ دیتا ہے اپنے نبیوں کو ایک نہیں کروڑوں دینے پہ قادر ہے, لیکن جو علم ما کان و ما یکون اللہ کا خاصہ ہے, جو کچھ ہو گیا, جو کچھ ہو رہا, جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک, اس کی مکمل تفصیلی ڈیٹیل جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ. اگر اس میں کوئی کسی نبی کو شریک کرے یا ولی کو شریک کرے تو وہ مشرک ہے, بغیر توبہ کے مرے گا تو جہنمی ہے, عقیدے کی اصلاح کرے گا تو سیدھا جنتی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے, بیماروں کو شفاء تامہ عطا فرمائے. ہمارے بھائی کے بیٹے اور بیٹی بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ سب کو بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ہم سب کو کتاب ہدا سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک و بدعات کے اندھیرے ختم فرما دے. جتنے احباب دوست تشریف فرما ہیں سب کی جھولیاں رحمتوں سے آباد و شاد فرمائے. مولا یہ مغفرت والعشرہ بڑی تیزی سے اپنے اختتام کی طرف ہے. اپنی رحمتوں کے ساتھ ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے, ہمارے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے. مولا بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما. ہم سب کو اپنی سچی کتاب کا علم عطا فرما. آقا کی پاکیزہ شریعت کا علم عطا فرما. ہمیں قرآن و سنت کا صحیح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما. مساجد و مدارس کی حفاظت فرما. علماء حقہ کی حفاظت فرما. ان کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی کوئی آقا کو امتی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اللہ بے روزگاروں کو وسیع حلال کا رزق عطا فرمائے. تمام کی پریشانیاں دور فرما دے. ہم سب کی جھولیاں رحمتوں سے آباد و شاد فرمائے. آقا کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرمائے. اپنی رحمتوں کے ساتھ دنیا آخرت میں کامیاب و کامرانی عطا فرمائے. شرک و بدعات کے اندھیرے ختم فرمائے. توحید و سنت کا علم بلند فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ. ربنا تقبل منا